نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم حدیث کی آج جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کا نمبر ہے 38 یعنی 38۔ فرمایا گیا من لا یرحم لا یرحم۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عظیم ہے، جو رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے جو آپ سب لوگ پڑھتے ہیں، ہمیشہ سنتے بھی رہتے ہیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ایک اور حدیث ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ یعنی آپ یہ جملہ دیکھیں تو اس کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ تو رحم کرنا کیا ہے؟ رحم رویوں کا نام ہے۔ آپ کا رویہ کیسا ہے فیملی کے اندر؟ میں اس سے پہلے پھر بتا دوں کہ ان احادیث کی روشنی میں میرا زیادہ تر فوکس خاندانی احباب اور افراد ہیں اور قرب و جوار کے لوگ ہیں، بجائے اس کے کہ میں پورے پاکستان کے متعلق بات کروں اور ایسے ایسے علاقوں کی بات کروں جس کا آپ کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، بس آپ سنیں اور سن کر آگے پیچھے ہو جائیں۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ احادیث کی ان مفاہیم کو میں بیان کرتے ہوئے جو ہمارا سوسائٹی ماحول ہے، گھریلو جو ماحول ہے، جو مسائل کا ہم شکار ہیں، اس کا ہم ذکر کریں، تاکہ ہر بندہ جب حدیث کو سنے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے قرب جوار کو دیکھے، اپنے انداز فکر کو دیکھے، اپنی سوچ کو دیکھے، اپنے خیالات کو دیکھے، اپنے حالات کو دیکھے، اپنی ترجیحات کو دیکھے، اپنے ارد گرد کے واقعات کو دیکھے اور اپنا میل جول کو دیکھے، تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ حدیث تو مجھے مخاطب ہے، مجھے مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک داعی جو ہے اس کا اصل داعی پن اسی وقت مکمل ہوگا کہ جب وہ ایسی بات کرے جو ہر ایک کے دل کو بھی لگے اور جو یہ سمجھے کہ داعی ڈائریکٹ مجھے مخاطب ہے۔ اگر آپ کے سامنے 10 بندے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ خطاب کر رہے ہوں تو 10 کے 10 یہ سمجھے کہ ہمیں یہ مخاطب کیا جا رہا ہے اور ہم نے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے، ہم نے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنی تصحیح کرنی ہے، ہم نے اپنے کردار کو بلڈ کرنا ہے۔ تو من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اس حدیث کو ہم نے اس انداز سے لینا ہے کہ ہم حد الوسع کوشش کریں کہ ہر ایک کے ساتھ نرم رویہ رکھیں۔ کوئی ہمیں تنگ کرتے درگزر کرتے معاف کر دیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غیظ و غضب جب آئے تو درگزر سے کام لو، معاف کر دو، بڑی بڑی اغلاط کو معاف کر دو۔ یقیناً جب آپ کے اندر یہ عنصر رچ بس جائے گا معافی کا، تو آپ سمجھ لیں کہ کوئی آپ سے بھی کوتاہی ہوتی ہوگی جس کا علم صرف خدا کو ہے، خدا آپ کی کوتاہیوں سے درگزر فرما لے گا۔ کوئی آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی جس کو صرف میرا مالک جانتا ہے، تو وہ مالک آپ کی غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ اگر آپ کا اپنا رویہ یہ ہے کہ آپ درگزر سے کام لیتے ہیں، آپ رحم دلی سے کام لیتے ہیں، آپ معافی سے کام لیتے ہیں، آپ کسی کی غلطی کو کے تعاقب میں نہیں رہتے اور نہ ہی اس تعاقب میں رہتے ہیں کہ یہ غلطی کرے تو میں اس کی سرزنش کروں، آپ ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں، رشتوں کے اندر اغلاط کو نظر انداز کرتے ہیں، مثلا اولاد کے اندر، مثلا اعزاء اقارب کے اندر، مثلا آپ کی برادری کے جو لوگ ہیں ان کے اندر، مثلا بڑوں اور چھوٹوں کے مابین تنازعات کے اندر آپ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ کوئی آپ کو برا بلا کہتا ہے، فرمایا کہ معاف کرنا سب سے بڑا انتقام ہے۔ اگر آپ کسی سے ایک بہت بڑا انتقام لینا چاہتے ہیں، یعنی بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو اس کو معاف کر دو، یہ رحم ہے۔ جب آپ اس قسم کا رویہ رکھیں گے تو میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میرا رب
آپ کو ضرور درگزر کرے گا، ضرور معاف کرے گا۔ جب میرا رب معاف کرتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر وہ بندوں کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، پھر اس کے قلب کے اندر راحت آ جاتی ہے، اس کا دماغ سکون کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص لوگوں کو تنگ کرتا ہے تو اس کی زندگی مضطرب رہتی ہے، اگر وہ شر پھیلاتا ہے تو اس کی زندگی میں بے سکونی رہتی ہے، بد دلی رہتی ہے، بزدلی رہتی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، سب سے گزارش ہے کہ رحم کیا کریں، معاف کر دیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔